الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ آج کا عنوان ہے حسن نیت اور نیک ارادہ۔ بزرگان محترم، اگر ہماری عبادات میں دنیاوی اغراض، نفسانی خواہشات، ریاکاری، دکھلاوا شامل حال ہوں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہماری عبادت قابل قبول نہیں ہوگی اور اس عبادت پر اجر و ثواب مرتب نہیں ہوگا۔ اور اگر ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ، ہماری نیت اس عبادت سے اللہ کی رضا ہے، اس کی خوشنودی ہے، بھلے سے وہ عبادت چھوٹی ہی کیوں نہ ہو، تو اللہ کے یہاں وہ عبادت قبول کی جائے گی اور اس پر اجر و ثواب مرتب ہوگا۔ اور دینی امور تو بہت بڑی بات ہے، دنیاوی امور کے اندر بھی انہی امور کو قابل قدر سمجھا جاتا ہے جن امور کے اندر خلوص ہوتا ہے، جن امور کے اندر ذاتی نفع، لالچ، خود غرضی نہیں ہوتی۔ مثلا ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، ہم اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، مختلف قسم کے کھانے دسترخوان پر چنتے ہیں اور اس کی آؤ بھگت میں تکلفات کیے جاتے ہیں، لیکن کسی وجہ سے اس کو یہ بات محسوس ہو جاتی ہے کہ ہمارا میزبان جو ہماری مہمان نوازی کر رہا ہے یہ خود غرض ہے، اس کو ہم سے کوئی لالچ ہے، اس کا کوئی ذاتی نفع ہے، تو ظاہر سی بات ہے ہماری مہمان نوازی کو وہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا۔ اور اگر ہم نے آنے والے مہمان کے دسترخوان پر خشک روٹی اور صرف پانی رکھا، دیگر تکلفات کچھ نہیں کیے، لیکن ہمارا مہمان سمجھتا ہے کہ ہمارا میزبان مخلص ہے اور کوئی ذاتی غرض، دنیاوی نفع شامل حال نہیں ہے، تو وہ ہماری اس مختصر سی مہمان نوازی کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھے گا۔ بزرگان محترم، کبھی کبھی ہماری عبادات اور اعمال روحانی اعتبار سے اس مقام و مرتبے تک نہیں پہنچ پاتے جس مقام و مرتبے تک ہمارا ارادہ، ہماری نیت پہنچ جاتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیت المرء خیر من عملہ، کہ آدمی کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ جب آدمی کے اعمال کے اندر، عبادات کے اندر اخلاص ہوتا ہے، نیت صحیح ہوتی ہے، تو بڑے سے بڑا عمل، چھوٹے سے چھوٹا عمل اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ اور اگر نیت صحیح نہ ہو تو کتنا ہی بڑا عمل کیوں نہ ہو، وہ رائے گا اور ضائع چلا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک عورت ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائی۔ ایک صاحب اسے نکاح کرنا چاہتے تھے، شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان صاحب نے اس عورت کو پیغام دیا۔ اس عورت نے کہا کہ میں تم سے نکاح کر سکتی ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ جاؤ۔ وہ نکاح کی غرض سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی۔ آپ ممبر پر تشریف لے گئے اور آپ نے ممبر پر کھڑے ہو کر کے فرمایا، لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ
वमन कानत हिजरतुहु इला दुनिया युसीबुहा औ इमरातिन यतज़व्वजुहा फ़हिजरतुहु इला मा हाजरा इलैहि रवाहुल बुखारी। कि अगर किसी का मकसद हिजरत से अल्लाह के रसूल को पाना है, आखिरत को पाना है, तो उसको अल्लाह का रसूल मिल जाता है, आखिरत हासिल हो जाती है। और अगर कोई अपनी हिजरत से दुनिया चाहता है या किसी औरत से निकाह चाहता है तो फिर हिजरत से उसको दुनिया ही मिलेगी और औरत ही मिलेगी, आखिरत उसको हासिल नहीं होगी, हिजरत पर उस सवाब मुरतब नहीं होगा। बुज़ुर्गान मोहतरम, देखिए हिजरत कितना बड़ा अमल है कि इंसान अपने बीवी बच्चों को छोड़ता है, अजीज़ व अकारीब को छोड़ता है, अपनी ज़मीन व जायदाद को छोड़ता है, लेकिन हुस्न नीयत ना होने की वजह से, अच्छी नीयत ना होने की वजह से उस हिजरत पर सवाब मुरतब नहीं होता। और अगर आदमी की नीयत सही है तो फिर बड़ी से बड़ी गलती भी नज़रअंदाज कर दी जाती है और बड़ी से बड़ी गलती को भी माफ़ कर दिया जाता है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मक्का फ़तह करने का इरादा किया तो आपने हज़रात सहाबा इकराम से मशवरा किया और हज़रात सहाबा इकराम से कहा कि देखो ये राज की बात है, इसको राज में रखना, ज़ाहिर ना होने देना। हज़रत हातिब इब्न अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने अहले मक्का के नाम एक ख़त लिखा और उस ख़त के अंदर ये लिखा कि मक्के के लोगों होशियार हो जाओ, आगाह हो जाओ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तुम पर हमला करना चाहते हैं और तुम मुकाबले की तैयारी करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बदरिए वही ये बात मालूम हो गई। आपने हज़रत अली, हज़रत ज़ुबैर, हज़रत मिक़दाद इब्न असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को बुलाया और बुला कर के कहा, एक औरत मक्का जा रही है और उस औरत के पास एक ख़त है, जल्दी से तुम जाओ, वो औरत फ़ला मकाम पर मिलेगी, वो ख़त लेकर के उससे यहाँ वापस आ जाओ। इन हज़रात ने तैयारी की और जल्दी से उस औरत को पकड़ने के लिए ये मदीना मनव्वरा से रवाना हुए और जिस मकाम की निशानदही रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी वो औरत उसी मकाम पर मिली। इन हज़रात ने जाकर उस औरत से कहा कि जो ख़त तुम लेकर के जा रही हो वो ख़त हमारे हवाले करो। उस औरत ने कहा कि मेरे पास तो कोई ख़त नहीं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि या तो ख़त हमारे हवाले करो वरना तुम्हारी जामा तलाशी की जाएगी। उस औरत को डर महसूस हुआ कि अगर मेरे ख़त ना दिया तो मेरी जामा तलाशी होगी और उसने वह ख़त अपने बालों की चोटी से निकाल कर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले किया। ये हज़रात उस ख़त को लेकर वापस आए और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदालत आलिया में उस ख़त को पेश फरमाया। हज़रत हातिब इब्न अबी बलता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलवाया और पूछा, हातिब ये क्या है? हज़रत हातिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर, मेरे मामले में जल्दी मत कीजिए, मैंने ये काम कुफ्र की वजह से या मैंने इर्तिदाद की वजह से ये काम नहीं किया है और मैं इस्लाम के बाद कुफ्र पर कभी राज़ी नहीं रह सकता, कभी नहीं हो सकता, बल्कि मेरा मकसद इस ख़त से ये था कि मक्के के अंदर तमाम मुहाजिरीन के अजीज़ व अकारीब रहते हैं और वो उनके अहल व अयाल की, उनके माल व दौलत की हिफाजत करते हैं। ज़ाहिर सी बात है कि मैं मक्के में बाहर से आकर के आबाद हुआ हूँ, वहाँ मेरे अजीज़ व अकारीब नहीं हैं, रिश्तेदार नहीं हैं, वहाँ पर मेरा माल व दौलत है, मेरे अहल व अयाल हैं। मैंने ये ख़त अहल मक्का के नाम इसलिए लिखा है ताकि मक्के के लोगों पर मेरा एहसान हो जाए और मक्के के लोग मेरे अहल व अयाल की और मेरे माल व दौलत की हिफाजत कर सकें। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी दरबार आली में मौजूद थे। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया कि अल्लाह के पैगंबर हुक्म दीजिए इस मुनाफिक की गर्दन को अलग कर दिया जाए।
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر ٹھہرو، حاتب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا یہ بدری صحابی ہیں۔ بدری صحابی کے بارے میں فرمایا کہ تمہاری جو طبیعت چاہے کرو، تمہارے سارے گناہ معاف ہیں۔ بزرگان محترم دیکھیے کتنی بڑی غلطی تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راز کو ظاہر کیا گیا، لیکن نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخذہ نہیں فرمایا اور آپ نے ان کی غلطی کو معاف کر دیا۔ تو کبھی کبھی عبادت اور عمل کو مقام و مرتبہ حاصل نہیں ہوتا جو حسن نیت کو اور ارادے کو حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا اور اس نے ارادہ کیا کہ آج رات کو میں صدقہ دوں گا۔ وہ صدقہ لے کر رات کو نکلا۔ اتفاق یہ ہوا کہ وہ صدقہ ایک چور کے ہاتھ پڑ گیا۔ صبح کو شہر میں چرچا ہوا کہ آج تو چور کو صدقہ دے دیا گیا۔ صدقہ دینے والے کو معلوم ہوا تو اس نے کہا الحمدللہ، آج رات کو پھر میں دوبارہ صدقہ دوں گا۔ اگلی رات کو دوبارہ صدقہ لے کر کے نکلا تو اتفاق یہ ہوا کہ وہ صدقہ زانیہ کے ہاتھ پڑ گیا۔ صبح کو چرچا ہوا کہ آج تو زانیہ کو صدقہ دے دیا گیا۔ اس نے کہا الحمدللہ، آج رات کو پھر میں صدقہ دوں گا۔ تیسری رات کو صدقہ لے کر کے نکلا تو مالدار کو مل گیا۔ صبح کو پھر شہر میں چرچا ہوئی کہ آج تو مالدار کو صدقہ دے دیا۔ اس نے کہا الحمدللہ۔ اب وہ کہتا ہے کہ اللہ، پہلی رات میں صدقہ لے کر کے نکلا، چور کو مل گیا، دوسری رات کو نکلا زانیہ کو مل گیا، تیسری رات کو نکلا تو مالدار کو مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کو بشارت دی گئی کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ وہ چور توبہ کر لے، ہو سکتا ہے وہ زانیہ تمہارے صدقے کی وجہ سے توبہ کر لے، ہو سکتا ہے تمہارے صدقے کی وجہ سے وہ مالدار عبرت پکڑے، عبرت حاصل کرے اور وہ بھی صدقہ خیرات کرے۔ بزرگان محترم دیکھیے، صدقہ زانیہ کو ملا، چور کو ملا، مالدار کو ملا، لیکن حسن نیت کی وجہ سے بشارت یہ دی گئی کہ تمہارا صدقہ قبول ہو گیا۔ بزرگان محترم، آدمی کی اگر نیت صحیح ہے، آدمی کا اگر ارادہ صحیح ہے اور عمل اس کا کمزور ہے یا اس کے عمل کے اندر کسی وجہ سے کمزوری پیدا ہو جاتی ہے تو حسن نیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کر لیتا ہے۔ بزرگان محترم، اگر کوئی آدمی کسی کو رات کے وقت تو اپنے گھر اس لیے بلاتا ہے تاکہ اس کو قتل کرا دیا جائے، اور راستے میں ڈاکو کھڑے کر دیتا ہے، دشمن کھڑے کر دیتا ہے، اور جس راستے سے وہ اس کو بلا رہا ہے آنے والا رات کو اس راستے سے نہ آ کر دوسرے راستے سے آتا ہے اور دوسرے راستے میں اس کو مال و دولت مل جاتی ہے، تو کیا بلانے والے کو اس پر احسان کرنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا، بلکہ اس کو قتل کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا۔ اور اگر کوئی آدمی کسی کو اس نیت سے بلا رہا ہے کہ وہ اس کے اوپر صدقہ خیرات کرے گا، اس کے اوپر احسان کرے گا، لیکن اتفاق یہ ہے کہ وہ راستے میں کسی گڑھے میں گر گیا، کسی کنویں میں گر گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا، تو کیا بلانے والے کو گناہ ملے گا؟ ہرگز نہیں، اس لیے کہ اس کی نیت صحیح تھی۔ بزرگان محترم، اگر کوئی آدمی کسی دکان پر پانی کی نیت سے جاتا ہے اور جا کر کے کہتا ہے کہ مجھے پانی دے دو، اور اس کی نیت پانی خریدنے کی ہے، پانی پینے کی ہے، لیکن دکاندار پانی کے بجائے اس کو شراب دے دیتا ہے اور وہ شراب کو پانی پی کر پانی سمجھ کر کے پی لیتا ہے، تو ظاہر سی بات اس کو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر کوئی آدمی شراب کی دکان پر شراب کی نیت سے جاتا ہے اور دکاندار بجائے شراب کے اس کو پانی دے دیتا ہے اور وہ پانی شراب سمجھ کر کے پی رہا ہے، تو اس کو گناہ ملے گا۔ اس لیے کہ ثواب اور گناہ کا تعلق
جزا اور سزا کا تعلق نیت کے اوپر ہے۔ بزرگان محترم، آج کی بات کا ماحصل اور خلاصہ یہی ہے کہ ہم عبادت چھوٹی کریں یا بڑی، ہم دینی معاملات کریں یا دنیاوی، ہمارے عبادات میں، ہمارے معاملات میں نیت اور ارادہ صحیح ہونا چاہیے۔ ارادہ اور نیت اگر صحیح ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے اعمال کو بھی بڑا بنا دیتا ہے، اور اگر ہمارے اعمال کے اندر غلطی اور ہماری عبادات کے اندر غلطی بھی ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ حسن نیت کی وجہ سے، حسن ارادے کی وجہ سے ان عبادتوں کو، ان معاملات کو قبول کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حسن نیت کی توفیق مرحمت فرمائے، صحیح ارادے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔